السلام علیکم۔ آج میں فضائل اعمال پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ مجید دین رحمۃ اللہ علیہ صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہم صلی علی سیدنا محمد کہتے ہیں اور اس میں بحث ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ نماز میں تو ظاہر ہے کہ نہ کہنا چاہیے، کیونکہ نماز میں جو درود شریف آیا ہے اس میں سیدنا کا لفظ نہیں ہے۔ نماز کے علاوہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر انکار کیا تھا جس نے آپ کو سیدنا سے خطاب کیا تھا، جیسا کہ حدیث مشہور میں ہے۔ وہی حدیث ابو داؤد جو اوپر گزری، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار احتمال رکھتا ہے کہ تواضع ہو، یہ منہ پر تعریف کرنے کو پسند نہ کیا ہو، یا اس وجہ سے کہ یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا، یا اس وجہ سے کہ انہوں نے مبالغہ بہت کیا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہم سے فضیلت میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، آپ ہم پر بخشش کرنے میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں، اور آپ جفنت الغرہ ہیں۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ وہ اپنے اس سردار کو جو بڑا کہلانے والا ہو اور بڑے بڑے پیالوں میں لوگوں کو ڈبوں کی چپٹی اور گھی سے لبریز پیالوں میں کھلاتا ہو، اور آپ ایسے ہیں جو ان سب باتوں کے مجموعے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ شیطان تم کو بلائیں گے، میں نہ ڈال دیں۔ حالانکہ صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ثابت ہے، ان سید الشمع آدم، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ثابت ہے، آپ نے نواز سے حسن رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ابنی ہادہ سیدن، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اسی طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعود کے بارے میں ان کی قوم کو یہ کہنا، مول الا سیدکم، کی کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے، اور امام نحیس کی کتاب عمل الیومی واللیلتی میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیدی کے ساتھ خطاب کرنا وارد ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے درود میں الحمد اللہم صلی علی سید مرسلین کا لفظ وارد ہے۔ ان سب امور میں دلالت واضحہ اور روشن دلائی ہیں اس لفظ میں جواز میں، اور جو اس کا انکار کرے وہ محتاج ہے اس بات کا کہ کوئی دلیل قائم کرے علاوہ اس حدیث کے جو اوپر گزری، اس لیے کہ اس میں احتمالات
مذکورہ ہونے کی وجہ سے اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ تو ظاہر ہے جیسا کہ اوپر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کمال سعادت اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن کوئی دلیل ایسی نہیں جس کی وجہ سے اس کا الحاق غیر اللہ پر ناجائز معلوم ہوتا ہو۔ قرآن پاک میں حضرت یحییٰ علیہ نبیانہ و علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سیدوں و حسوراً کا لفظ وارد ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد منقول ہے، وہ فرماتے تھے ابو بکر سیدنا و آقا سیدنا یعنی بلالہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کیا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حضرت شاد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہا تو استدلال کیا جاتا ہے اس بات پر کہ اگر کوئی شخص سیدی اور مولائی میرے سردار اور میرے آقا کہے تو اس کو نہیں روکا جائے گا، اس لیے کہ سیادت کا مرجع اور مآل یعنی غرض اور نتیجہ اپنے ماتحتوں پر بڑھائی ہے اور ان کے لیے حسن تدبیر، اسی لیے خاوند کو سید کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں وہ الفاظ سید فرمایا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ تعالی سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی شخص مدینہ منورہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہے کہ اپنے سردار کو یا سیدی کہے؟ انہوں نے فرمایا کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد من سیدکم سے بھی استدلال کیا ہے، جو ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جس کو خود امام بخاری نے ادب المفرد میں ذکر کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ سے پوچھا من سیدکم، کہ تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا جدو بن قیس۔ حضور نے فرمایا بلو سیدکم عمرو بن جموحین، بلکہ تمہارا سردار عمرو بن جموحین ہے۔ نیز اذا نسأل العبد سیدہ، مشہور حدیث ہے جو متعدد صحابہ کرام کے حدیث سے اکثر کتابوں بخاری شریف وغیرہ میں مذکور ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بخاری شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ کوئی شخص اطعم ربک کی وجیع ربک نہ کہے، یعنی اپنے آقا کو رب کے لیے لفظ سے تعبیر نہ کرے۔
وَلَيَا قُلْ سَيَّدِي وَمَوْلَايَ، بلی کیوں کہے کہ میرا سید اور میرا مولا، یہ تو سید اور مولا کہنے کا حکم صاف ہے۔ نوٹ: ان تمام باتوں سے یہ بات صاف ہو گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کہنے میں کوئی روک نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام پر مولانا کا لفظ بھی بعض لوگ پسند نہیں کرتے۔ ممانعت کی کوئی دلیل وجود تلاش کے اس ناکارہ کو جب تک نہیں ملی۔ البتہ غزوہ احد کی لڑائی کے قصے میں ابو سفیان کو جواب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا: اللہ مولانا ولا مولا لکم، وارد ہے، اور قرآن پاک میں سورہ محمد میں ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم ہے، لیکن اس سے غیر اللہ پر لفظ مولا کے اطلاق کی ممانعت معلوم نہیں ہوتی۔ یہاں بھی کمال ولایت مراد ہے کہ حقیقی مولا وہی پاک ذات ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے: وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من ترک کلن او جیاتن فانا ولیہ۔ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ولی بتایا ہے۔ ابھی بخاری شریف کی حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے: وَلْيَقُلْ سَيِّدُنَا وَمَوْلَا۔ حضور ہی گزر ہی چکا ہے کہ اپنے آقا کو سیدی و مولا ہی کہا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد: مولا القوم من انفسہم۔ مشہور ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی شانہ کا ارشاد ہے: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ۔ اور حدیث و فقہ کی کتاب النکاح تو کتاب الانبیاء سے پور ہے، اور مشکوٰۃ شریف میں وہ روایتیں شیخاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت زید بن حارث کے متعلق: انت اخونا و مولانا وارد ہے۔ نیز و روایت مسند احمد و ترمذی حضرت زید بن
ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، من کنتو مولا فعلی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ یہ حدیث مشہور ہے، متحد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کی گئی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں نہایہ سے لکھتے ہیں کہ مولا کا اطلاق بہت سے معنی پر آتا ہے، جیسا رب اور مالک اور سید اور منعم یعنی احسان کرنے والا، اور معتق یعنی غلام آزاد کرنے پہ والا، اور ناصر یعنی مددگار، اور محب یعنی جس سے محبت کی جائے، اور تابع اور پڑوسی، اور چاچا جات بھائی، اور حلیف متر وغیرہ وغیرہ بہت سے معنی گنوائے جاتے ہیں، اس لیے ہر کے مناسب معنی مراد ہوں گے۔ جہاں اللہ مولانا والا مولا لکم وارد ہوا ہے، وہاں رب کے معنی میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر آیا ہے، جیسا کہ من کنتو مولا فعلی لا مولا۔ یہاں ناصر اور مددگار کے معنی ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا شان درود یہاں لکھا ہے کہ حضرت امامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ کہا دیا تھا کہ تم میرے مولا نہیں ہو، میرے مولا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ اس کے مولا ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں، اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب لدنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمائے مبارکہ یعنی مبارک ناموں میں بھی لفظ مولا کا شمار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔